کلپ نمبر 1098۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ ترجمہ: اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، یعنی جو لوگ قرآن مجید اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ لائے، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں اور وہ اپنے کسی نیک عمل کی جزا و ثواب کے قائل نہیں، کیونکہ جب وہ قیامت اور جنت کے ہی منکر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ ترجمہ: تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کی اور نصیحتیں فرمائیں، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یا سرداروں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہا۔ بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے، اس لیے وہ سب کہنے والوں کے حکم میں ہیں۔ ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر اتفاق کر لیا، اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بنا کر انہیں بچا لیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ضرور عجیب عجیب نشانیاں ہیں، جیسے آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا اور اس جگہ گلشن پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم وقفے میں ہونا وغیرہ۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت یعنی معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ وقال، اور ابراہیم نے فرمایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا کہ تم نے کسی دلیل کے بغیر صرف بتوں سے دوستی کی وجہ سے انہیں اپنا معبود تو بنا لیا، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ محض نام کی ظاہری دوستی بھی صرف دنیا کی زندگی تک رہے گی، پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے معبودوں کا انکار کر دو گے اور تمہارے معبود تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے، تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو گے۔ بت کہیں گے کہ تم لوگوں نے میری عبادت کر کے مجھے جہنم میں ڈلوا دیا، اور تم کہو گے کہ ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے گمراہ کر کے تم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تم لان تان کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے لیکن دور نہ ہوگے، بلکہ جس طرح دنیا میں اکٹھے تھے اسی طرح جہنم میں بھی اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی آگ تمہاری آگ کی طرح نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی اور میری مدد فرمائی، بلکہ تم جہنم کی آگ میں ہی رہو گے اور اس میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کفار سے فرمایا میں نے تمہارے سامنے تمہارے مذہب کا باطل ہونا بیان کیا اور تم سے اس کا کوئی جواب بھی نہ بن پڑا،
پھر بھی تمہارا بتوں کی پوجا پر قائم رہنا صرف اندھی تقلید ہے، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ سیرت اور طریقے میں اپنے دوست سے جدا ہو، یا تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کے مابین دوستی ہے، تم ان کے وارث ہوئے، تم نے ان کے عقیدے کو اختیار کر لیا اور ان کی جہالت و گمراہی کو مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی۔ پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ سردار اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا کہ وہ تمہیں جہنم سے نکال دے، جس طرح مجھے تمہاری بھڑکائی ہوئی آگ سے نکالا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔